بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں. کتاب الصلاة میں باب الصلاة الجماعہ، اور اس میں بھی ایک فصل پڑھ رہے ہیں جو فصل فی الامامہ کے بعد والی فصل ہے. وہ فصل کا ابتدائی حصہ ہے یصح وقوف الامام. اس فصل میں ہم لوگ کل ایک حلقہ پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا حلقہ پڑھنے جا رہے ہیں. وہ اور اس کا آغاز ہوگا وَكُرِهَ عُلُوُّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ. یہاں سے حلقہ نمبر 109 ہے آج. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وكره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه، لا عكسه، لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. فجلا یہاں تو ضمہ لگا کے ہے، فجلا نہیں فجل. ہاں لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. والخائف حدوث المرض لأنه في معناه. والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فؤاته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استوجر لحفظه كنضارة بستان. لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر صحیح. عذر نہیں قالوا من اتباعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف 3 أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سير أو سبع وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأنه ابن عمر نص عليه لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. کافی ہے کیا؟ ٹھیک ہے کافی.
بعد چلے میں باب صلاۃ اہل العذار آ رہا تھوڑی دیر کے بعد ہی، جی لیکن جی آج جی یہاں تک بھی نہیں ہوتا شاید، نہیں؟ پتہ نہیں ہوئے گا کیونکہ شاید گفتگو بھی آدھے گھنٹے کی بھی گنجائش نہیں ہے. میٹنگ شاید 20 سے 22 منٹ کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. بس پڑھے گی تو پھر پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس میں کتاب الصلاۃ اور اس میں باب صلاۃ الجماعہ، اور اس میں بھی فصل جس کا آغاز ہو رہا ہے یصح وقوف الامام وسط المأمومین، اس فصل میں اس کا باقی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. وَكُرِهَ عُلُوُّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ، یہاں سے حلقہ نمبر 109 یا حلقہ نمبر 110 ہے آج کا. یہ مسئلہ ہے امام کا مامومین سے اونچا ہو کر کھڑے ہونا، اونچی جگہ میں کھڑے ہونا، یہ مکروہ ہے. اس کی ایک مثال جو ہے یہاں پر مذکور ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر مدائن میں تھے، تو نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو حضرت عمار ایک دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور لوگ ان کے نیچے تھے مقتدی حضرات. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ گئے اور ان کو نیچے اتارا، اور حضرت عمار ابن یاسر ان کے ساتھ ساتھ پیچھے نیچے آ گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ آدمی جب کسی کی امامت کرے تو ان سے اونچی جگہ میں نہ کھڑے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں اسی لیے میں بھی تمہاری بات کو مان کر میں نیچے آ گیا. روایت کے اعتبار سے یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتدی حضرات کے برابر ہی کھڑے ہوتے تھے، سوائے اس کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ممبر پر نماز پڑھائی. اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں، آگے چل کر دیکھیے، ولا بأس بالیسیر سے وہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اونچے جگہ پر کھڑے ہو جائے امام تو پھر کوئی منع نہیں ہے. حنابلہ اس کو ایک ذراع سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ذراع کے برابر اونچائی پہ کھڑے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی نماز پڑھے اور آپ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پر امام کو تھوڑی سی اونچی جگہ پہ، تھوڑی سی اونچی، بہت اونچی، جس طرح چھت تھی ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنی اونچائی پہ نہیں پڑھائی. جو ممبر کی بات ہے تو ممبر تو جتنا اونچا رہتا ہے اس اعتبار سے اتنی اونچائی تک ٹھیک ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا تھا وہ بھی کوئی خاص مصلحت تھی، تعلیم کے مقصد سے آپ نے پڑھایا، ورنہ یہ کوئی ہمیشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. اس کے بعد اس کے برعکس مأموم اوپر دوسرے فلور میں یا دوسرے طابق میں، دوسری منزل میں جا کے پڑھ سکتا ہے، اور امام اوپر پڑھائے ماموم نیچے پڑھے، یہ درست نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں لا عکسہ، امام نیچے کھڑے ماموم اوپر کی منزل میں کھڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دلیل لے رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کی سطح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اب نیچے نماز پڑھانے والے نیچے تھے، سطح پر یہ اوپر کھڑے تھے، اس کے اوپر جتنے بھی فلور ہوں، 2 3 کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد وَكُرِهَ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فِجْلًا وَنَحْوَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ،
مسجد میں کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ کچی پیاز کھایا ہوا انسان یا مولی، فجل کہتے ہیں مولی کو، اس طرح کی کوئی چیز جس میں بدبو آتی ہو تو یہ منع ہے، ایسی چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ یہاں پر پیاز، لہسن اور اسی طرح کراث کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا پودا ہے، سبزی جس کو کھانے پر منہ سے بو آتی ہے اور بالکل اس کی شکل تو ایسی ہے جیسے پیاز کی پتی ہوتی ہے، پیاز کا جب پودا بنتا ہے تو اوپر جیسے پیاز کی پتی ہوتی ہے، سیم اسی طرح یہ ایک پودا ہے کراث، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے کھانے پر۔ تو ایسا آدمی برابر کھا کر فوراً مسجد میں نہ آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص رہنمائی ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تو یہ تو نص کے اعتبار سے منع ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی جو لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ ان کی کسی بھی بات سے مسجد میں مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کی بھی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ مثلا کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غذا کے طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے اس سے منع کیا، تو یہ تو بدرجہ اولا یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ وہ غذا ہے اور نہ وہ کوئی علاج ہے، یہ تو خواہ اپنے آپ کو صحت کو خراب کرنے والی اور صحت کو برباد کرنے والی ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے خود اس کو تو تکلیف محسوس ہو نہ ہو، دوسرے جو آس پاس دائیں بائیں جو لوگ ٹھہرتے ہیں ان کو نماز میں کافی تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں جو دوسری فصل پڑھی گئی، فصل یعذر بترک الجمعۃ والجماعۃ المریض، جن لوگوں کو جماعت سے رخصت دی گئی ہے اس میں ایک مریض ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے پیچھے رہ گئے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں عہد رسالت میں یا عہد نبوت میں مسجد سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو نفاق میں مشہور تھا، اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی تھیں اور اس کا معاملہ لوگوں میں معلوم تھا، واضح تھا، یا پھر مریض، یہ لوگ ہی مسجد سے دور رہتے تھے یا مسجد سے جماعت چھوڑ دیتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ مریض کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے مرض کی وجہ سے نماز با جماعت سے دور رہے، اللہ ہے کہ اگر وہ مرض اس مرض کی وجہ سے ایسی تکلیف نہ ہو کہ وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے یا اس کو حاضر ہونے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہے تو وہ حاضر ہو سکتا ہے، حاضر ہونا چاہیے، یہ رخصت دی گئی ہے ایسے آدمی کے لیے جس کو اپنے آپ میں آ کر کھڑے ہونے یا نماز پوری طرح ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہو، لیکن جس کا مرض اتنا ہلکا ہے کہ وہ اس مرض کے ساتھ آ کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے مشائخ؟ کہ ایک مرض کے ساتھ ساتھ ایک انسان آ کے پڑھ سکتا ہے نماز، اس کی کوئی دلیل؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پڑھے نا. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا مرض میں افاقہ معلوم ہوا، تھوڑا سا کمی محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے. تو یہ بات معروف ہے. اس کے علاوہ صحابہ میں حضرت ابن مسعود ہی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، آدمی خود چل کے اچھے سے نہیں آ سکتا تھا تو وہ دو آدمیوں کے سہارے صف میں لا کر اس کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو اتنی کمزوری ہونے کے باوجود بھی ان کی خواہش یہ ہوتی کہ نماز با جماعت ادا کریں. تو یہ صحابہ کا عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا ہلکا پن محسوس کیا، مرض میں تھوڑی خفت محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خود تشریف لائے، نماز پڑھائے. تو یہ مریض کا مطلب ہر مرض ایک ہی یکساں نہیں ہے. کوئی ہلکا ہے، ایسا ہے کہ پیر میں چوٹ ہے، درد ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی چوٹ، ایسا درد کہ اس کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہو سکتا ہے، نماز مسجد میں پہنچ بھی سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے، تو وہ کوشش کرے کہ نماز میں پہنچے. اس کے بعد یہاں پر جو دوسرے انسان کو معذور بتلایا گیا، والخائف حدوث المرض لانه في معنى، کسی بیماری کا اندیشہ ہو کسی انسان کو، تو ایسی صورت میں بھی وہ آدمی جماعت سے معذور ہے. یہ بات یہ ذکر کی جا رہی. اب واقعی کوئی ایسا مرض ہے جو متعدی ہے، اس بات کی تصدیق ہو جائے تو ہی اس کا اطلاق ہوگا، ورنہ ہر کوئی سردی زکام کے ڈر سے کہ لوگوں میں عموماً زکام آیا ہے، مجھے بھی زکام لگ جائے گا، اس اندیشے سے اس طرح آدمی جماعت سے پیچھے نہ رہے. والخائف حدوث المرض، واقعی ایسی بیماری کا اندیشہ جس کی تاکید ہو گئی ہو کہ ایک متعدی مرض پھیلا ہوا ہے، جو بھی جمع ہوں گے کسی جگہ تو وہاں پر ان کو مرض کے لگنے کا امکان ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جماعت سے معذور سمجھے جائیں گے. اب المدافع، جی ہاں بالکل، یہ تو جو پرانے دور میں شاید اس مرض کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب واقعی اس کی نوعیت اور اس کی جو ہے تحذیر ہو گئی اور اس کے لگنے کے امکانات کی تاکید بھی ہو گئی. تو اس وجہ سے جماعت سے رخصت اس وقت تک دی گئی جب تک کوئی احتیاطی تدبیر کا پتہ نہیں چل سکا. پھر اس کے بعد جب احتیاطی تدبیر کا علم ہوا تو پھر ایک فاصلے سے نماز شروع ہوئی الحمدللہ. تو اس طرح ایسا کوئی بھی مرض ہو جو عمومی شکل اختیار کر گیا ہو ہوا وبا میں، تو اس طرح ایسے بیماری کے ڈر سے بھی جماعت سے آدمی پیچھے رہ سکتا ہے جبکہ وہ تاکید ہو چکی ہو اس بیماری کے لگنے کی. اس کے بعد والمدافع احد الاخبثین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ دو ضرورتوں میں سے کسی ایک ضرورت مند یا حاجت مند، وہ اس کو بھی جو ہے جماعت سے رخصت دی گئی. کس اعتبار سے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثین، کہ کھانے کی موجودگی میں آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اور نہ اس صورت میں جب اسے دو چیزوں کی ضرورت پیش آ رہی ہو، مثلا پیشاب یا بیت الخلا جانے کی اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ اس صورت میں اس کو روک رہا ہو، جس کو عربی میں حاقن بھی کہتے ہیں. تو یہ ایسا آدمی جو اپنی ضرورت کو روک رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی ہے، تو ایسا آدمی بھی جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے اپنی ضرورت پورا ہونے تک. لیکن مشائخ کہ کیا اگر کوئی انسان ایسی صورت میں جا کر پڑھ لے کہ جیسے کھانا لگا بھی تھا
اس کے باوجود وہ گیا دسترخوان چھوڑ کے نماز گیا، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ یا اسی طرح اس کو ضرورت تھی حمام جانے کی، اس کے باوجود وہ نہیں گیا، وہ جا کے نماز میں کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ درست ہو جائے گی جی، نماز تو درست ہوگی، لیکن یہ اجر کی کمی ہوگی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے ان چیزوں سے فارغ ہونے کا حکم دیا۔ اب کوئی انسان ان چیزوں سے فارغ نہیں ہوا، سیدھے جا کے نماز میں کھڑا ہو گیا، تو اس کو نماز تو اس کی ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، لیکن جو مکمل اجر و ثواب کا وہ مستحق ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اس کو نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او فواته او ضررا فيه، اب ان سے متصل کئی لوگوں کو انہوں نے شمار کیا ہے ضرورت کی بنیاد پر، جیسے یہاں ایک مرض، اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی طرح کسی کو حمام جانے کی ضرورت ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ ایسے وہ صورت میں نماز مکمل نہیں ہوگی، تو یہ بھی نص کے اعتبار سے ان لوگوں کو وقتی طور پر رخصت ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو انہوں نے ان سے ملحق کیا، انہی کے ساتھ جوڑا ہے، انہی معذورین میں ان لوگوں کا بھی شمار کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جس کی کوئی چیز گم گئی ہو اور اس کو ملنے کا امکان، جیسے سمجھو کوئی قیمتی چیز، زیور کا ٹکڑا وکڑا گم گیا، وہیں مسجد کے آس پاس ہی میں کہیں ہے، وہیں بھیڑ میں گم گیا، اب اگر اس وقت وہ ڈھونڈے گا تو مل جائے گا؟ نہیں، دیر کرے گا تو ہو سکتا ہے نہ ملے، پھر بہت سارے لوگ وہاں سے گزریں گے، ایسی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان بھی جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ او یخاف ضیاع ماله، یا پھر حالت ایسی ہے کہ اب یہاں سے چھوڑ کے اگر مسجد میں جائیں گے تو اس کے مال کے ضائع ہونے کا امکان ہے، غیر محفوظ ہے، او فواتہ، یا پوری طرح ختم ہی ہو جائے گا، او ضررا فیہ، یا ہے کہ اس میں کچھ نقصان ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے شمار کی ہیں معذورین میں سے، معذورین جماعت سے جن لوگوں کی رخصت ہے ان میں ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے۔ او یخاف علی مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، یا جس کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو چھوڑ کر وہ جائے تو اس میں بھی نقصان کا امکان ہو، جیسے کسی خاص باغیچے کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اس وقت جماعت کا وقت ہے، اب وہ چھوڑ کر جائے گا تو یہاں کوئی بھی گھسنے کا امکان ہے، اور جو باغ کا مالی ہے اس کا نقصان ہونے کا امکان ہے، اور اس کو اس بات کے لیے وہاں پر رکھا گیا ہے، تعینات اس کو کیا گیا ہے، اس کو طے کہ وہ اس باغ کی حفاظت کرے۔ اب آپ اس کو باغ، تو یہ پرانے زمانے کی ایک مثال ہے، ورنہ اب بہت ساری چیزیں ہیں جس کی حفاظت کے لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، سیکورٹی کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان لوگوں کے لیے جماعت کی رخصت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں ایک ضعیف حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے وہ اس جماعت سے پیچھے رہ گیا تو پھر ایسے آدمی کی نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، شیخ البانی نے اس میں ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ حدیث جو سوال و جواب ہے
قالوا فما العذر یا رسول اللہ قال خوف او مرض. یہ جو سوال و جواب ہے اس کو جو ہے انہوں نے دو ڈیش دے کر جو بیچ میں ایک جملہ زائدہ کے طور پر یا جملہ معترضہ کے طور پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے، شیخ البانی کا کہنا ہے کہ اس سوال و جواب کے بغیر یہ حدیث درست ہے. مطلب یہ من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. یہ ایسا ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث درست ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بہرکیف یہاں پر جو عذر بیان کیا گیا ہے، کسی کا مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور بھی کوئی خاص نقصان ہونے کا اس کو اندیشہ ہے، ایسے میں وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو معذور شمار کیا گیا اس حدیث کی بنیاد پر. مزید یہاں پر دو تین اور بھی عذر بیان کیے جا رہے ہیں. والخوف ثلاثة انواع على المال من سلطان او لص او خبز او طبيخ يخاف فساده ونحوه. اسی طرح کئی قسم کے خوف کا یہاں پر تذکرہ ہے. کیا ہے؟ دیگر چیزوں میں ایک تو یہ کہ بادشاہ کا کوئی آدمی آئے گا اس سے مال وہاں سے لے جائے گا، یا چور آئے گا لے جائے گا، یا اسی طرح اس کی جو غذا ہے اس کی حفاظت کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر ایسے ہی کوئی کھانے پکانے کی چیز ہے جو اس کو چھوڑ کر وہاں سے وہ ہٹے گا، اس کی نگرانی چھوڑ دے گا تو شاید وہ خراب ہو جائے گی، یا اسی طرح اپنے آپ پر کسی دشمن کے وار کا خوف کھاتا ہے کہ جماعت میں کھڑے تو شاید وار کر دے، یا اسی طرح سیلاب آیا یا پھر کسی درندے کی کے حملے کا خوف ہو اپنے پر یا اپنے بچوں پر. تو ان ساری چیزوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا انسان معذور لوگوں کی فہرست میں شمار کیا جائے گا، کہ وہ انسان گویا کہ جماعت سے معذور ہے. کیوں؟ اس کے لیے بھی ایک دلیل دیکھیے، یہ لعموم الحدیث، یہ جو عذر کی جو بات مطلق ہے ان ساری چیزوں کو عذر میں شمار کیا گیا. یا اسی طرح ایک اور بھی یہاں پر ایک عذر کا تذکرہ ہے کہ اپنے کسی قریبی انسان کے گزر جانے کا اندیشہ ہو، بالکل وہ آخری حالت میں ہے. جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے تیاری کر رہے تھے. سعید ابن زید بدری صحابی ہیں، تو یہ گویا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی. تو ان کو اطلاع دی گئی حضرت ابن عمر کو، وہ خوشبو وغیرہ لگا رہے تھے جمعہ میں پہنچنے کے لیے. اب جب ان کو یہ اطلاع ہوئی یا ان کو آواز دی گئی اس کام کے لیے حضرت سعید ابن زید کے لیے، تو وہ عقیق یا وادی عقیق جہاں پر ہے وہاں وہ پہنچے. وترک الجمعہ، اور آپ سے جمعہ فوت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حالت اتنی گمبھیر تھی. تو یہ ان ساری چیزوں کو عذر میں شمار کیا گیا ہے، اور ان اعذار کی بنیاد پر بھی کوئی آدمی جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، یہ بات اس کے اندر ذکر کی گئی. تو ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو تھوڑا سا حصہ ہے اس کو پڑھ کے اس کے بعد باب صلاۃ اہل الاعذار وہاں ہم لوگ بات کو مکمل کرتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.